چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تیزی سے تنگ ہو رہا ہے. مختلف کیسز بھی تیزی سے میچور ہو رہے ہیں اور بظاہر ان کے خلاف کوئی بڑا انتظامی ایکشن یعنی گرفتاری جس خطرے کا وہ خود بھی اظہار کر رہے ہیں اور عدالتی فیصلہ آئندہ ہفتوں میں آ سکتا ہے. چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے جو کھیل کھیلے وہ بہت خطرناک تھے, چاہے وہ سائفر کا ڈرامہ ہو, IMF کی ڈیل کو ناکام بنوانے کی سازش ہو, فوج کے خلاف بدترین مہم چلانا ہو یا 9 مئی کا واقعہ ہو. ان سب کیسز کی تفتیش اور اس کے بعد ان میں بانی تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے تمام تر ثبوت ادارے کے پاس موجود ہیں. وعدہ معاف گواہان کے بیان ریکارڈ کرانے کا سلسلہ جاری ہے اور ان گواہان کی فہرست بھی طویل ہے. سائفر ڈرامے میں اعظم خان کے اقبالی بیان کے بعد سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا. وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے اور اطلاعات کے مطابق یہاں بھی انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے. ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنے بیان میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی اور بتایا کہ پیسے کس طرح ادا کیے گئے. ذرائع کے مطابق اعظم خان نے تصدیق کی کہ جو رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ان سارے معاملات میں وہ عینی شاہد ہے. انہوں نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے. بانی تحریک انصاف بھی اس حوالے سے ہدایات دیتے رہے. ذرائع کے مطابق اعظم خان نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے کابینہ اجلاس کے لیے جو سمری تیار ہوئی جس کی منظوری کابینہ نے دی اس کی تیاری میں شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا. سمری پیش کرنے سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جو چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی تھی. اس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اعظم خان نے چیئرمین PTI کے دعووں کے برعکس بیان دیا اور بتایا ہے کہ کس موقع پر چیئرمین PTI نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی جبکہ شہزاد اکبر بھی رقم کے حوالے سے مشاورت کرتے رہے. اس حوالے سے کابینہ میں سمری پیش کرنے کا فیصلہ چیئرمین تحریک انصاف کی منظوری سے ہوا. دوسری جانب 9 مئی کے واقعات اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں بنائی گئی GIT نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. پولیس تفتیش میں کہا گیا ہے کہ نامزد ملزمان کی جناح ہاؤس واقعے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد ثابت ہو گیا. جناح ہاؤس حملہ اور 9 مئی کے دیگر واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے. دوران تفتیش ڈیجیٹل شواہد, موبائل ویڈیوز, کلوز سرکٹ فوٹیجز, موبائل رابطے ثابت ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق چیئرمین PTI کا GIT کے سامنے دیا گیا بیان شواہد سے متضاد ثابت ہوا. GIT کے سامنے پیش ہونے والے دیگر رہنماؤں کے بیانات بھی حقائق کے برعکس ثابت ہوئے. PTI رہنماؤں کے بلوائیوں سے رابطے بھی موبائل ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس GIT کے اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI کی حد تک تفتیش مکمل کر لی گئی ہے. جناح ہاؤس مقدمے کی تفتیش میں چیئرمین PTI قصوروار قرار پا گئے ہیں. چیئرمین PTI کے جرم میں چارج کیا جا رہا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو آج وہاں پر باقی پروسیکیوٹرز بھی موجود تھے تو تفتیش وہاں مکمل تھی اور وہ تمام کیسز کے اندر نہ صرف گنہگار کے بعد اداروں کو پورے طریقے سے اس بات پہ ملائن کرنے کے لیے جو سازش تیار کی گئی تھی اب ان سارے کیسز کے اندر 109 کے حوالے سے اور کامن انٹینشن کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ چارج ہو رہے ہیں, وہ لنک کر رہے ہیں, ایویڈنسز کلیکٹ ہو گئی ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہ صرف درکار ہے اور مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بیل کا کیس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بہت اہم نوعیت کا کیس ہے اور کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے اگر بیل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پھر ہیمپر ہو کے رہ جائے گی اور جو کلیکشن ابھی مزید ان سے ہونی ہے وہ جو ہے وہ صفحہ مثل پہ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ سانہ 9 مئی توشہ خانہ کے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت ایسے درجنوں کیسز ہیں جن میں چیئرمین PTI کی گرفتاری, نااہلی اور سزا نوشتہ دیوار ہے. جس تیزی سے یہ کیسز حتمی انجام تک پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی بانی تحریک انصاف جیل میں ہوں گے اور ان کے سیاست کرنے پر پابندی ہوگی. یہ وہی خواہش ہے جسے مسلم لیگ نون لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کے طور پر دیکھتی ہے اور مسلم لیگ نون کی حد تک یہ سب خوشائند ہے لیکن ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی چیئرمین تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے حق میں دکھائی نہیں دیتی. دوسری جانب مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کا رویہ غیر سیاسی اور متکبرانہ ہے اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پرویز خٹک کے حوالے سے بھی توثیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو دعوے کیے وہ بالکل درست ہے. حکومت نے چیئرمین PTI کو کئی بار الیکشن کی آفرز کی, ان کی کچھ شرائط بھی تسلیم کی لیکن وہ ہٹ درمی سے باز نہیں آئے. اب ایک طرف مسلم لیگ نون ہے وہ چیئرمین PTI کو انتخابی میدان سے ہی نکال باہر کرنا چاہتی ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جو اس رائے سے جو اتفاق کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. بات کریں گے اس وقت رہنما پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری صاحب جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نیر حسین بخاری صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, جاتے دنوں میں حکومت چیئرمین PTI کے خلاف خاصی ایکٹیو ہو گئی ہے, سائفر جیسے معاملے کو ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے, پھر القادر ٹرسٹ کیس ہے, توشہ خانہ کیس میں بھی خاصی تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, GIT جو 9 مئی کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس نے بھی چیئرمین PTI کو قصوروار قرار دے دیا ہے. کیا حکومت چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار گرفتار کر لیں؟ کیسز کا آپ نے ریفرنس دیا
یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ عدالتوں کے اسٹے آرڈرز کے پیچھے اور کبھی انٹرم بیلز کے پیچھے چھپتے ہیں. لیکن اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو الٹیمیٹ کسی کنکلوژن پہ تو پہنچنا ہے, اور الٹیمیٹ فیٹ بھی تو ان کو سامنے نظر آ رہی ہے کیا فیٹ ہو سکتی ہے. اور یہ سائفر والا جو ایشو ہے, یہ تو ابھی جو لیٹسٹ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری کی, تو اس سے تو پھر بڑی واضح ہو گیا کہ جو اسٹیٹ سیکرٹ تھی اس کو افشا کیا گیا اور اس کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے استعمال کیا گیا, ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا گیا, جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی. تو آبویسلی اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کسی جرم کا ارتکاب کیا, کیونکہ انہوں نے اوتھ کی بھی وائلیشن کی, تو پھر ان کو ٹرائل اور انویسٹیگیشن تو فیس کرنی پڑے گی. لیکن اس کے لیے حکومت کو چاہیے تھا نا کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمے کا اندراج کرتے. حکومت نے بھی کسی مقدمے کا اندراج نہیں کیا اگینسٹ چیئرمین پی ٹی آئی. یعنی پروسیکیوشن بھی تو ایک طرف ہے نا, یہ کہہ دینا کہ عدالت سے ریلیف مل جائے گا یا بادی نظر میں عدالت ریلیف دے دیتی ہے, اگر پروسیکیوشن تگڑی ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی وہ فیٹ ڈٹرمن کرے گی ان کیسز کا؟ دیکھیں ٹرائل کوئی ہم ٹیلی ویژن پہ تو ٹرائل تو نہیں ہو رہا, ٹرائل تو کورٹس میں ہوگا. تو پروسیکیوشن کے پاس کیس ہے, انویسٹیگیشن وہ کر رہی ہے, تو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں لیکن انویسٹیگیشن کی بھی بات ہے, انکوائری اور انویسٹیگیشن اس میں فرق ہے. اور پھر جب ان کو ایف آئی اے نے اب طلب کر لی ہے تو ان کا موقف سنا جائے گا, اور ان کے موقف کی موجودگی میں اس کو مد نظر رکھ کے تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو اپنا فیصلہ کرے گی, اور اس فیصلے کی بنیاد پہ ہی وہ چلان بھی سبمٹ ہوگا کورٹ میں. اور پروسیکیوشن تو اپنی ایویڈنس 2 سٹیجز پہ لاتی ہے. ایک سٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی سٹیج, اور انویسٹیگیشن کی سٹیج کی بنیاد پہ ہی ایویڈنس جو ہے ٹرائل کورٹ میں لے کے جاتی ہے. تو مقدمات تو اسی طرح ان میں پیش رفت ہوتی ہے انویسٹیگیشن. وغیرہ صاحب آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ حکومت کے جانے میں تو چند روز باقی رہ گئے ہیں. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو بیہائنڈ دا بارز دیکھ رہے ہیں آپ اسی حکومت کی ٹینیور کے اندر جتنے بھی 20-22 دن رہ گئے؟ دیکھیں جی, اب کرائم کو کمٹ کرتا ہے ویدر یہ موجودہ گورنمنٹ ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو جو ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں, ان کو تو کام سے روکا نہیں جا سکتا, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا الیکٹڈ گورنمنٹ کے ادارے ہوں. تو اداروں کی جو ذمہ داری ہے وہ تو وہ نبھائیں گے, چاہے وہ اگر ان کو ان کی اریسٹ درکار ہوئی تو وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں, وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی پولیٹیکل پروسیس سے تو باہر ہو جائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا ورڈکٹ آتی ہے, اور وہ کیا اپنی انوسنس کے بارے میں بھی کچھ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, یا اپنے ڈیفینس میں ان کے پاس کیا موقف ہے. تو یہ ساری چیزیں ایگزامن کرنی پڑیں گی. اگر ان کے ڈیفینس ویک ہے یا پروسیکیوشن تگڑی ہے, پروسیکیوشن ایویڈنس زیادہ ریلائبل ہے, تو آبویسلی پھر ان کی کنوکشن ہو جائے گی. لیکن بخاری صاحب ایک تاثر ہے نا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ رکھنے کے لیے یا پولیٹیکل پروسیس سے نکال باہر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. کیا آپ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ لیٹس ناٹ اسپیکولیٹ, جو ریالٹیز ہیں نا ان کو سامنے رکھا جائے. یہ تاثرات اور یہ جو نا ازیوم کر لینا, اسپیکولیٹ کر لینا, لیٹس ناٹ گو ان دیئر. 1+1 والی بات ہے. انویسٹیگیشن میں انہوں نے سمجھا کہ یہ پراما فیشی انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو چلان سبمٹ ہو جائے گا کورٹ میں, تو کورٹ میں پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے آئے گی. تو وہ جو کچھ عمران خان نے کیا, جتنی ان کو فل سپورٹ تھی, میں نے کل بھی کسی ٹاک شو میں کہا تھا کہ کوئی بندہ اگر خودکشی کر لے یا اس کا ارتکاب کرے تو پھر اس کو تو کوئی نہیں بچا سکتا. نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپورٹ ستمبر تک ہے, 16 ستمبر کے بعد یہ سپورٹ ختم ہو جائے گی؟ نہیں, میں نے سپورٹ کی بات نہیں کی ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو ان کو فیٹ ان کو سامنے نظر آنی چاہیے. لیکن وہ کنوکشن اس لیے نہیں ہو رہی نا کہ کیونکہ عدالتوں سے سہولت کاری ہو رہی ہے یا ضمانتیں مل جاتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں تبدیلی آ جائیں گی 16 ستمبر کے بعد؟
دیکھیں آپ کے کوشچن ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، پریزمپٹیو ہے، آپ کے کوشچن پریزمپٹیو ہے، ہائپوتھیٹیکل ہے. اگر ایک ادارہ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی موجود ہیں، تو لیٹ دیم کنکلوڈ دی لیکن ٹرائل. آپ ہی نے تو کہا نا بخاری صاحب، آپ نے تو کہا کہ انہیں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے، اور یہی آپ کے اتحادی بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا چیف جسٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں نا، میری کسی نون لیگ تو اسٹیٹمنٹ برملا ہے یہ اس قسم کہتی کی؟ ہے. اتحادی کہنے ہیں، دیکھیے میں تو اپنی بات کا، اپنی جماعت کا ذمہ دار ہوں. ان کو ریلیف دیکھیں، جہاں کورٹ سمجھتی ہے ان کو ریلیف ملتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ وہ کیسز جو ان کے فارن فنڈنگ کا تھا، تو وہ اس سے وہ اگر ان کے دل میں کچھ سچ تھا تو وہ فیس کرتے اور اس کو کنکلوڈ ہونے دیتے. وہ کبھی ٹیکنیکلٹیز میں گھسے رہے. ابھی بھی ان کو بہت ساری ریلیف ملی ہے کورٹ سے، ان کی ایبسنس میں بھی ان کو بیلیں ملتی رہی ہیں، تو وہ بینیفیشری تو رہے ان ون وے اور ادر وے. لیکن الٹیمیٹلی کب تک یہ اس قسم کا وہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ون ڈے ہی ہیز ٹو فیس ٹرائل، اور جب ٹرائل فیس کریں گے تو پھر اس کا جو فیٹ ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی.